قدریہ فرقہ ایک گزرا ہے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر نام کی کوئی شے نہیں ہے، تقدیر کے منکر ہو گئے، ان کو بھی علماء نے ہمارے کافر کہا۔ جبریہ فرقہ ایک گزرا جنہوں نے کہا کہ انسان تقدیر سے بندھا ہوا ہے۔ مرجعیہ فرقہ گزرا جن کا عقیدہ تھا کہ بس ایمان لا لو، ایک بار کلمہ پڑھ لو کہ چاہے جو عمل کرو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، سب جنت میں۔ مجسمیہ فرقہ گزرا جس نے اللہ کے جسم کو اور وجود کو ایسا مانا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، مٹیریل ہے، باڈی ہے۔ اور ان سب کے بعد اب ہمارے زمانے میں ایک فرقہ آیا جس سے ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا ہے، وہابیہ فرقہ۔ اب ان میں دو کلاس آتے ہیں، دو مکتب فکر آتے ہیں، ایک ہے اہل حدیث، ایک ہے دیوبندی۔ انقیابی علم رہا، مدرسے انقیابی ہے، ادارے انقیابی ہے، کتابیں انقیابی ہے، تعلیم اور پڑھنے اور سیکھنے کا ماحول انقیابی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں بھی علم مضر ہے، علم نافع نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ جیسے دیوبندی فرقے کی اگر ہم بات کریں تو اس فرقے کے جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں وہ ہے مولوی قاسم نانوتوی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیوبند کا ادارہ جو ہے وہ نہیں بنایا تھا۔ لیکن آئیے اختلاف ان سے کہاں سے شروع ہوا؟ اس فرقے سے۔ دیوبندی ایک الگ کیٹیگری ہے، ایک الگ فرقہ، ایک الگ جماعت ہے، ہم الگ ہے، ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ تو اس کے لیے میں ایک ابتدا میں بتاتا ہوں کہ ان کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سوانح قاسمی۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، دکھ رہی ہے؟ جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ 131 ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی جن کو دارالعلوم دیوبند مدرسہ یو پی کا مدرسہ ہے سہارنپور میں، اس مدرسے کا ان کو بانی کہا جاتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 131 پر ان کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے بچپنے کا واقعہ ان کا لکھا جا رہا ہے۔ ذرا یہ دیکھیں کیا لکھا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب یعنی حضرت نانوتوی نے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا، گویا اس عقیدے کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو جسم والا مانتے ہیں، اللہ کا جسم مانتے ہیں، فزیکل باڈی تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے انہوں نے خواب دیکھا۔ حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ حدودوں سے، لمٹوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، تو اس کی گود کیسے ہو سکتی؟ گود تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اس کو مجسم مانا جائے، جسم والا مانا جائے، اور جب کہ عقیدہ ہے جو جسم سے ہی پاک ہے تو پھر اس کی گود کہاں سے؟ اور پھر یہ گود میں جا کے بیٹھے ہوئے اتنے چاہیے تھے۔ اب یہ ایک پہلا خواب دیکھا انہوں نے تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوا بچپن میں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوں، بہت پسندیدہ ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ بڑے ہوئے تو حاجی امداد اللہ صاحب اس وقت کے صوفی بزرگ تھے، ان سے مرید ہوئے جائے، تو حاجی امداد اللہ صاحب نے کوئی وظیفہ دیا کہ یہ وظیفہ کیا کرو، اس سے بڑی برکتیں ملیں گی، بڑے فضائل ہوں گے، بڑی ترقی ہوگی۔ تو وہ وظیفہ پڑھتے تھے، ان کی کیفیت بھی بڑا لمبا چوڑا وہ مضمون ہے، میں زبانی سنا دیتا ہوں اور اسکین پیج آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو دیکھنا ہو اصل کتاب بعد میں دیکھ سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 258 سے لے کر 259 تک ایک پورا لمبا چوڑا واقعہ لکھا گیا۔ واقعہ لکھا گیا ہے کہ وہ جب تسبیح پڑھتے تھے تو ان کو بہت اپنے جسم پر بوجھ محسوس ہوتا تھا، وزن محسوس ہوتا تھا۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور شکایت کی اور کہا کہ حضرت جب بھی میں تسبیح پڑھتا ہوں جو آپ نے تسبیح بتائی ہے تو وہ تسبیح کی وجہ سے مجھ پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منو تنو بوجھ مجھ پر لاد دیا گیا، بڑا وزن محسوس ہوتا ہے، جیسے اس وزن کے نیچے میں دبا جا رہا ہے۔ تو پیر صاحب مسکرار کہا کہ مبارک ہو، یہ وہی بوجھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے وہ کام لے گا عنقریب جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ باتیں ذہن میں اترے آپ کی۔ مطلب ان پہ خبط سوار ہو گیا اس وقت سے کہ آج نہیں تو کل جبریل آ کے کہیں گے کہ آپ بھی نبی ہیں۔ لیکن ایک دشواری تھی،
اور دشواری یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ 1400 سال سے پورے مسلمانوں کا یہ متفقہ اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن عظیم میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جگہ جگہ حضور نے کہا کہ میں آخری نبیوں کہا کہ میرے بعد اگر موسیٰ آئے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی میں لگ جاؤ گمراہ ہو جاؤں گے، موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر چاہتا انا خاتم النبی، میں آخری نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے۔ امام مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، مصلی امامت پر امام مہدی کو آگے کر دیں گے کہ آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عالم ہیں، آپ نبی کی شریعت کے مطابق نماز پڑھائیے، میں اپنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں امتی کی حیثیت میں ہوں، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کروں گا۔ تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو اب نیا نبی، اچھا پھر وہ آئیں گے، پیدا تو نہیں ہوں گے، آئیں گے آسمانوں میں، تو اب نیا نبی تو کوئی پیدا ہوگا ہی نہیں، وہ تھے بھی تو پہلے کے نبی، پرانے نبی تھے، زمانے میں دوبارہ ان کی آنے کی تجدید ہو رہی ہے۔ تو مولوی صاحب کو یہ سب چیزیں معلوم تھی، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن میں بھی حضور کو آخری نبی کہا گیا، حدیثوں میں بھی، یار اگر میں نے کہا میں نبی ہوں تو بہت جوتے پڑیں گے۔ تو لوگوں کو ذہن بنانے کے لیے اور خاتم النبیین کا مفہوم بدلنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اس وقت میرے سامنے پوری چل رہا ہے ٹیبل پر، جس کا نام تھا تحذر الناس۔ یہ بس اس چھوٹی سی کتاب میں بہت بڑا فتنہ برپا کیا اور یہ نتیجہ ہوا کہ دیوبندی ایک الگ گروہ ہو گئے، ہم اہل سنت میں الگ۔ یہ اتنی سی کتاب نے قوم نے اتنا بڑا اختلاف پیدا کیا، اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا۔ انہوں نے تحذر الناس نامی کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے خاتم النبیین کا ایک نیا معنی بیان کیا، اور وہ کیا بیان کیا؟ بڑے دشوار عبارتیں ہیں لیکن میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، یعنی دشوار مطلب عوام کے اعتبار سے کہ اردو تھوڑی ایسی ہے کہ عوام نہیں سمجھ پاتی ہے۔ صفحہ 22، صفحہ 43 ایسے کئی صفحوں پر انہوں نے مختلف عبارات لکھی، جس میں مفہوم یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی کے اعتبار سے ہیں، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، پہلے بار سے پڑھ لو۔ یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا، کیونکہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہے جیسے کہ عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہے ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہیں ہے جیسے عوام سمجھتی ہے۔ عوام کیا سمجھتی ہے؟ حضور سب سے آخر میں آئے، زمانے میں سب سے آخری زمانہ ہے، اس لیے حضور خاتم النبی نہیں۔ یہ عوام کا خیال غلط ہے، بلکہ حضور کس اعتبار سے خاتم النبی نہیں کہ جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام کے آپ نبی ہیں کہ وہ مقام اب کسی نبی کو نہیں ملیں گے۔ آپ رتبے کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے خاتم ہے۔ حضور کے بعد اب اگر کوئی نبی آئے تو نبی ہو سکتا ہے لیکن رسول کے رتبے کا نبی نہیں ہوگا، رسول کے برابر کا نبی نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر نبی نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے خاتم النبی کا مفہوم ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا خاتم النبی ہونا زمانے کے اعتبار سے نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اسٹیج پر حضرت مولانا پہلے آئے کہ میں آیا؟ بولیے، حضرت پہلے آئے، حضرت کیا ہوئے؟ اول۔ میں بعد میں آیا تو میں کیا ہوا؟ آخر۔ اب میرے بعد کوئی نہیں آیا تو میں اسٹیج پر مسند پر آنے والوں میں آخر ہوں، خاتم ہوں، مطلب اب میرے بعد کوئی نہیں آیا تو زمانے کے اعتبار سے میں خاتم ہوا۔ تو قاسم ناتوی کہتے نہیں، فاروق رضوی صاحب خاتم اس معنی میں تھوڑی ہے کہ آخر میں آئے۔ فاروق صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ اس لیول کا کوئی عالم ہے نہیں۔ فاروق صاحب کے بعد بھی کچھ عالم آئیں گے لیکن فاروق رضوی کے برابر عالم نہیں ہوگا، تو اس سے خاتمے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ رسول اللہ زمانے کے اعتبار سے ہی خاتم النبی ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی ہے، زمانے کے بھی اعتبار سے۔
تو یہ ذہن اور یہ راستہ کیوں بنایا؟ تاکہ کل اگر میں اعلان کر دوں کہ میں نبی ہوں تو لوگ مجھے نبی مان لیں اور کہیں کہ ہاں خاتم النبی ہونا اس معنی میں کہ حضور رتبے کے اعتبار سے خاتم النبی ہے، حضور کے برابر کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ نبی ہے لیکن حضور سے چھوٹے درجے کے نبی ہے، مقام میں کم ہے رسول اللہ سے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے یہ تحریر ناز لکھی۔ وجہ یہ تھی کہ تسبیح پڑھتے ہوئے ان کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، پیر صاحب نے بتا دیا تھا کہ نبیوں والا کام دیا جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ بولتے ہیں نا کہ آدمی کسی اور کے لیے انتظام کرتا ہے، بازی کوئی اور مان لے جاتا ہے۔ یہ ابھی اپنے لیے تیاری کر رہے تھے، ماحول سازگار کر رہے تھے، لوگوں کا ذہن اس کتاب کے ذریعے بنانے کا مقصد تھا کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے گرداسپور، وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نبی ہوں۔ سارے دیوبندیوں میں ہلچل مچ گئی، کہا تو کیسے نبی ہے؟ کہا آپ ہی کے مولانا نے تو لکھا کہ حضور کے برابر کا نبی نہیں آئے گا، حضور کے زمانے کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے یا نبی مانا جائے تو حضور کی تب بھی خاتمت میں فرق نہیں آتا، حضور اپنی جگہ خاتم النبی نے پیدا ہو سکتا کیا ہے، آ کیا سکتا ہے، لیجئے میں تو آ ہی گیا ہوں، وہی نبی ہوں۔ اب بات بھی تو کوئی اور لے گیا تھا تو بڑی بے چینی ہو گئی انسان کو۔ کل ملا کے نتیجہ یہ ہوا کہ مجبور ہو کے انہوں نے غلام احمد قادیانی کو اب کافر کر دیا اور پھر خود ہی یہ مناظرے کے چیلنج کرنے لگے اس کو کہ تو نبی ہے، چل ہم سے مناظرہ کر، ثابت کر تو کیسے نبی ہے۔ تو ایک مناظرے کی میں روداد آپ کو سناتا ہوں۔ انہی کی جماعت کے مولوی صاحب ابھی مرے 2023 میں، مر کر قبر میں گئے اور اب تک تو مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ انہی کی بولی ہے بھائی، شکل دیکھ لیجیے آپ، طاہر غیابی صاحب بہار کے تھے، گیا کر کے علاقہ ہے بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا نام ہے طاہر غیابی۔ طاہر غیابی صاحب اس مناظرے کی روداد سنا رہے کہ غلام احمد قادیانی سے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے غالباً، مولوی عطا اللہ بخاری، بازو میں ایک چھوٹی سی تصویر لگی ہے، شکل دیکھ لیں آپ، مولوی عطا اللہ بخاری، انہوں نے غلام احمد قادیانی سے پھر مناظرہ کیا۔ اب جو مناظرہ ہوا طاہر غیابی صاحب کی زبان سے سنیے۔ اب دیکھیے دلائل، قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرتا تھا، کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، اللہ کے رسول خود بشارت دیتے ہوئے آئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا ان کے بعد جس کا نام ہوگا احمد، میں غلام احمد وہی رسول۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بے وقوف گدھو الذی خردما، آیت میں تو اسمہ احمد ہے اور تیرا نام ہے غلام احمد، آنے والے کا نام احمد بتایا گیا، تو احمد نہیں، تو غلام احمد ہے۔ تو قادیانی صاحب بولنے لگے کہ دیکھیے حضور، اصل نام ہمارا تو صرف احمد ہے، وہ تو ماں باپ نے غلام بڑھا دیا ہے، میرا پیور خالص نام تو صرف احمد ہی ہے، ماں باپ کی غلطی سے غلام بڑھ گیا، اس لیے اس غلطی کو چھوڑیے، جو خالص نام ہے وہ تو احمد ہی ہے۔ تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حادثہ ہو گیا، میرا بھی نام صرف اللہ تھا، یہ تو ماں باپ نے غلطی سے اس کے پہلے عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تنہا میرے ہی ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہو گیا۔ آپ کا نام احمد تھا، غلام آپ کے ماں باپ نے بڑھا دیا، میرا نام اللہ تھا، عطا میرے ماں باپ نے بڑھا دیا، چلیے آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، چلیے آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جب میں اللہ ہوں تو نبی تو میں نے بنایا نہیں آپ کو، نبی بنے کیسے؟ تو معاملہ تو پھر پھنسے کا پتا رہ گیا۔ تو قادیانی احمق الناس، خود بہت بڑے احمق الناس اور قادیانی کو کہتے، الٹا چور کوتوال کو کہا، لیکن کیسا بیوقوفانہ مناظرہ ہوگا۔ یہ علم مضر ہے، نفع بخش علم ہوتا تو دانت کھٹے ہو جاتے غلام احمد قادیانی کی چھچورا مناظرہ ہوگا، یہ بچکانہ مناظرہ ہو رہا ہے کیونکہ علم ہے ہی نہیں، علم نافع ہی نہیں ہے تو کہاں سے مناظرہ ڈھنگ سے کریں گے۔
عطا اللہ بخاری نے اسے کہا تو رسول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی کفر ہے کہ نبی ہونے کے لیے کسی سے دلیل پوچھی جائے۔ میں حوالہ بھی دے دوں، امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ 900 ہجری کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے الخیرات الاحسان صفحہ نمبر 103 پہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور کوئی کہے تو نبی ہے، دلیل کیا ہے، اسے دلیل مانگے، وہ دلیل مانگنے والا کافر ہو گیا۔ کیوں کافر ہو گیا؟ حضور کے آخری نبی ہونے پر ہمارا ایسا یقین ہے کہ جیسے یہ رات ہے، آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ اس سے کروڑوں درجے زیادہ یہ یقین ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح یہ یقین ہے کہ آج صبح گزری، صبح گزر چکی، صبح سورج کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اب یہ رات ہے، آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں، ہم تاروں کو دیکھ رہے ہیں، رات میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جلسہ چل رہا ہے، میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جیسے اس واقعے پر، اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ ہم ہوش و حواس میں سب منظر دیکھ رہے ہیں، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی اگر آ جائے اور کہے میں نبی ہوں، وہ چاند کے ٹکڑے بھی کر کے دکھا دے، سورج کو پلٹا کر بھی دکھا دے، ہم اس کو نبی نہیں مانیں۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاند کے ٹکڑے کرے ہماری آنکھوں کو نظر بند کر دیا جائے، فریب ہو، جادو ہو، شعبے بازی ہو، شعبے بازی ہو، سمپلی علم ہو، گندا علم ہو، سورج کو پلٹا کے کسی کی اوقات نہیں مگر ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جائے۔ ہم حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہی تو یقین ہے کہ جب دجال آئے گا کہے گا میں خدا ہوں، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا، ہم تو نہیں مانیں گے۔ مگر کیسا کمزور ایمان ہے، تیری دلیل کیا ہے نبی ہونے کی؟ وہ کہتا قرآن میں میری دلیل ہے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، پارہ نمبر تو انہوں نے بتایا، میں بتا دیتا ہوں، 2800 پارہ تک اس کی آیت پڑھی تھی، گلاب احمد کر دیا بقول ان کے۔ سورہ الصف آیت نمبر 6 اس نے کہا مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ آیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، عیسیٰ نے کہا ہے میری قوم، اے لوگوں میں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کا نام احمد ہوگا، جو میرے بعد تشریف لائے گا، من بعدی میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد۔ یہ احمد کون ہے؟ بولیے، ارے بولیے بھائی، میں اس لیے بلوا رہا ہوں کہ بیداری محسوس ہو جائے کہ آپ بیداری محسوس کریں۔ یہ رسول اللہ ہے ہمارے آقا، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے، آقا کہتے ہیں زمین پر میرا نام محمد ہے، آسمان میں میرا نام احمد ہے۔ احمد بھی حضوری ہے، محمد بھی حضوری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کی بشارت دی، غلام احمد قادری جی کہا کہ وہ جو قرآن میں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ احمد ہی ہے۔ تو عطا اللہ بخاری صاحب نے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو احمد آیا ہے قرآن میں، اسمہ احمد، تیرا نام تو غلام احمد ہے، وہ تو غلام ہے، احمد نہیں ہے خالی، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اصل میں جب میں پیدا ہوا ماں باپ کو تھوڑی پتا تھا میں نبی ہوں، غلطی ماں باپ سے ہوتی، انہوں نے غلطی میں غلام لگا دیا۔ تو عطا اللہ بخاری نے کہا اچھا ہم سمجھے یہ حادثہ ہمارے ہی ساتھ ہوا ہے، آج پتہ چلا آپ کے بھی ساتھ ہوا۔ میرا نام اللہ ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں تھا اللہ ہے، تو عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا۔ چلو آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، یہ کیسے بات ہے؟ یہ طاہر کیا بھی مناظر تھا ان کی جماعت کا، پتہ نہیں خاص کھاتا تھا کہ کیا کھاتا تھا اللہ جانے۔ آج کل ہندوستان میں دیگر قومیں کیا کیا کھا رہی ہے آپ کو پتہ ہے، بولنا ضروری نہیں، کیا کیا پی رہی ہے وہ بھی معلوم، یہ اسی کیٹیگری میں سے تھا اللہ، کس کو عقل نہیں، اتنا بڑا مناظر تھا۔ وہ عطا اللہ بخاری کا جملہ نقل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، یہ بھائی دونوں کیسے صحیح؟ وہ خدا کا دعویٰ کر کے یعنی یہ خدا کا دعویٰ کر کے صحیح اور وہ نبی کا دعویٰ کر کے صحیح، ارے دونوں غلط ہے، خدائی دعویٰ کرنے والا بھی غلط ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھی غلط ہے۔ مگر عطا اللہ بخاری کہتے ہیں چلو آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، اب حادثہ تو ہو گیا، تمہارے ماں باپ نے غلطی سے تمہارے لیے غلام لگا دیا، میرے ماں باپ نے عطا لگا دیا، میں عطا اللہ ہو گیا، تم غلام احمد ہو گئے، اب میں تو اللہ ہوں، تو میں نے تو نبی بنایا نہیں تھا، آپ نبی بنے کیسے؟ یہ مناظرہ
دوسرے لفظوں میں اس نے تو چھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے اس سے بڑھ کر دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ وہ دعویٰ نبوت جھوٹا کر کے مسلمہ قذاب کی کیٹیگری میں آ گیا، یہ فرعون و نمرود کی کیٹیگری میں خدا کا دعویٰ کر کے۔ تو بہرحال یہ دیوبندیوں کا ایک عقیدہ تھا۔ اسی فرقے میں ایک مولوی صاحب آ رہا ہے جن کا نام تھا مولوی اشرف علی خان۔